ماشاءاللہ سے ہمارا کل کا ٹاپک بڑا ایموشنل ہو گیا تھا اور ایموشنز بڑے ہائی تھے اور ڈس ایگریمنٹس بھی تھیں. تو لیکن ایک ایسپیکٹ ہے جو میں جس کے بارے میں بولوں گا کہ وہ یہ کہ ہمارے علی بھائی جو ہیں وہ یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کالج گوئنگ یوتھ کو, لیکن اگر وہ ہمارے یوتھ کی طرح خاموش ہو جائیں گے تو ان کی طرف سے پھر کون بولے گا. علی آپ مجھے بتائیے کہ دین پہ چلنے کے لیے جو کیا کیا مشکلات آتی ہیں, مطلب کیا کیا چیزیں روکتی ہیں. بیکاز میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا, بیکاز بینگ اے مسلم آف کورس آل مسلمس, مطلب دین پہ میں سمجھتا ہوں بندے کی چلنے کی پرائیورٹی ہونی چاہیے. مطلب کیا چیز روک رہی ہے ینگسٹرس کو آج دین کی طرف آنے پہ؟ فرسٹ آف آل تو جو آج کل کا انوائرمنٹ ہے, مطلب گیدرنگ وغیرہ جو ہوتی ہے, ایک تو یہ بہت میجر وہ ہے. اوپر سے دوست جو جس ٹائپ کے کراؤڈ میں آپ ہوتے ہو تو وہ بھی بہت افیکٹ کرتا ہے آپ کو. کیا آپ کا دل نہیں چاہتا آپ دین کی طرف, آپ کو کیا مطلب میرا دل چاہتا ہے کہ میں دین کو اور گہرائی سے سمجھوں اس کو, لیکن مجھے اب یہ سمجھ نہیں آتا میں کیسے اس کی طرف بڑھوں, مطلب کیسے اسٹیپس لوں اس کی طرف. اب میں ایک دم سے بھی نہیں گھسنا چاہتا کیونکہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ایک دم سے جاتے ہیں اندر, میجر اسٹیپس اٹھاتے ہیں اور پھر بالکل ہی باہر آ جاتے ہیں واپس. وہی بات نا کہ جو حدیث کا ذکر کیا گیا کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کی زیادتی بھی بری ہے اور ہر چیز کی کمی بھی ہے. جیسے علی نے بات بڑی اچھی کہی کہ ہر نوجوان زیادہ تر اب یہی چاہتے ہیں, اور جو ریشک نظر آیا عالمی سطح پر بھی اور پاکستان میں بھی کہ نوجوان کافی زیادہ راغب ہو رہے ہیں اسلام کی تعلیمات کے اوپر. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, لیکن اس حد تک مسلمان نہیں ہیں جس حد تک ہمیں ہونا چاہیے. تو اب ہمارے معاشرے میں یہ چیز پروان چڑھ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اسلام کو سمجھ رہے ہیں, اس میں آگے بڑھنے کی دن بدن کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن وجہ ایک چیز بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ ہمارے اساتذہ ہمیں اس طرح وہ تعلیم نہیں دے پا رہے اسلام کی کہ جس طرح ہم حق رکھتے ہیں. ہوا کیا, اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے, وہ علی کی طرح وہ کہنے لگا کہ یار آغا میں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مزید اس سلسلے میں آگے بڑھوں. تو میں نے ایک مولوی صاحب سے رابطہ کیا, ایک اساتذہ سے رابطہ کیا, تو انہوں نے مجھے پہلے ہی دن کہہ دیا کہ بیٹا تم اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو فوراً داڑھی رکھ لو, آج سے داڑھی مت کاٹنا اور پانچے اوپر چڑھا کے رکھو 5 وقت, اور 5 وقت کی نمازی بھی ادا کرو. تو یار آگا یہ تو تھوڑا مشکل ہے کیونکہ میں جس سوسائٹی میں موو کرتا ہوں وہاں اگر میں پائچے اوپر کر کے چلوں گا ایک دم سے ہی تو بڑا عجیب سا لگے گا. داڑھی میں فوراً بڑھا لوں اور میرے اعمال داڑھی جیسے نہ ہو, کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی ضروری کہ داڑھی کے بھی کچھ فرض ہیں. داڑھی ہم رکھ تو لیتے ہیں بآسانی, شیو بڑھا لیں گے, شیو کہوں گا میں تو اس کو, ہم داڑھی بڑھا لیں گے لیکن اس کے حقوق اس طرح ادا نہیں کریں گے جس طرح داڑھی کے حقوق ہیں. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام یا ہمارے جو بزرگ یا جو دوست ہمیں سمجھاتے ہیں وہ تعلیم اسلامی تعلیمات کو گریجولی ہم تک پہنچائیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ. انشاءاللہ ہم اگر کریں گے تو اپنی اس منزل کو بھی پالیں گے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کر لیں گے. آپ نے میں یہ کہتا ہوں, ابھی بات ہو رہی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے بھی فرمایا, مفہوم ہے ان کا کہ اگر قرآن میں جو پہلی آیتیں نازل ہوئی وہ جنت اور دوزخ کے بارے میں, تاکہ لوگوں کا ایمان اس میں تازہ ہو. اگر قرآن میں پہلی آیتیں یہ آیات تھیں کہ شراب مت پیو, تو اس وقت کیونکہ یہ رواج جو تھا وہ عام تھا تو کوئی بھی شراب نہیں پیتا. زنا مت کرو, اس وقت زنا نہیں چھوڑتے کیونکہ اگر آپ ایک دم سے آج میں آپ کو جا کے جس طرح آپ نے بات کی کہ انہوں نے بولا داڑھی رکھ لو, ابھی میں آپ کو بولوں داڑھی رکھو, پانچے اوپر کرو, یہ کر لو, وہ کر لو, یہ مت کرو. جیسے آج کل کانسیپٹ کیا ہے کہ ہر چیز میں منع کر دیتا ہے. اسلام کیا ہے, یہ بھی نہیں کرو, یہ بھی نہیں کرو, حالانکہ اسلام تو بہت کم چیزوں کو منع کرتا ہے. اچھا اسی طرح اگر ہم آستے آستے لے کے آئیں گے, کیا علی جیسا بول رہا ہے کہ آپ, میرے خیال سے تو علی کے میری جو ایڈوائس ہوتی ہے کہ آپ ہر چیز کو آرام سے لے کے چلو. اور جس طرح آپ نے بولا, میرے سامنے بھی ایسے ہوا ہے کہ ایک بندے نے اپنا ایک دم سے دین میں آیا اور کیونکہ جاننے والا ہے ہمارے گھر کے پاس, اور وہ اس نے سب کے آ کے سب کو کہتا کہ یار میرے ساتھ چلو, مسجد چلو, میرے ساتھ کچھ کرو, اور اس نے بالکل اپنی پینٹ شرٹ جینز وغیرہ بھی اس نے کر دی. مطلب اس نے دین کا کانسیپٹ ایک تو الگ لے لیا کہ بس یہی دین ہے کہ داڑھی رکھ لوں اور میں ایگزیکٹلی. اس کے بعد کیا ہوا, 4 مہینے بعد 5 مہینے تو مسجد ہی نہیں آ رہا تھا. تو جب پوچھا کہ وہ مسجد ہی کیوں نہیں آ رہا, تو کہا کہ اس کو اتنا مشکل لگا یہاں آنا کہ اب وہ شرماتا ہے کہ میں نے داڑھی اس نے شیو کر دی اپنی. کہتا ہے کہ اگر میں مسجد آؤں گا تو مسجد والے میرے اوپر ہنسیں گے, یا جو میرے سارے دوست تھے یا جو مسجد والے ہیں وہ بولیں گے یار اس نے دیکھو کیسے کر لیا. فرحان نے بات بہت بولی اور علی نے بات بولی, بیکاز ہم لوگ بھی شروع سے مطلب پتہ اللہ تعالیٰ کی اللہ نے توفیق دی تو ہم لوگ آئے. مطلب لوگ جتنا مطلب ایک ایموشنل ایٹیٹیوڈ سے لے کے چلتے ہیں, مطلب ایک بالکل اندر جا کے مطلب سب سے پہلے کیا چیز پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں کہ ہماری اپیئرنس, بیکاز اس سے ریلیٹڈ ہو رہا تھا کہ یار لوگ پھر ہمارے لیں گے یہاں سے چینج آنا شروع ہو گیا. جیسے ہم لوگ نے بات کی تھی کہ جو ہے نا کہ یار وہ پیئر پریشر کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے سوسائٹی میں, کہ جو ہے نا کہ پیئر پریشر کی وجہ سے کیا کہ ایکسیپٹنس. یار آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے وہ دل میں جو دین کی جو بات ہے وہ دل میں اترنی ہے. صحابہ کی کا کیا رویہ ہوتا تھا, صحابہ کوئی آیت سے دوسری آیت پہ جب تک نہیں بڑھتے تھے جب تک اس پہ عمل نہیں شروع کرتے تھے. ہمارا عمل ختم ہو گیا ہے اور ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں ایٹیٹیوڈ صرف فزیکل اپیئرنس کی طرف ہو گیا, اور ہم لوگ جج بھی ایک دوسرے کو فزیکل اپیئرنس کی وجہ سے کرتے
کرتے ہیں, جبکہ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ جنہیں کہ دین میں داڑھی ہے کہ یہ داڑھی میں دین نہیں ہے. اور آف کورس مطلب نو ڈاؤٹ اباؤٹ ہے کہ داڑھی جو فزیکل اپیئرنس کی ایسپیکٹ سے بہت بڑی چیز ہے اور بہت برائیوں سے رکھتی ہے. اگر میں داڑھی رکھتا ہوں تو مجھے بہت سی برائیوں سے وہ روکے گی, ٹھیک ہے, بہت سی چیزوں سے مجھے وہ رہے گا یار میں کام کرتے اچھا نہیں رہتا, میری رسپانسبلٹی, بٹ وہ تب ہے جب آپ کے دل میں بات اترے گی اور آپ اس کی اہمیت سمجھو گے. بٹ دس از ناٹ ایوری تھنگ. پیئر پریشر جانے باقی علی, کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ دوستوں میں ہو, اب آپ کا دین کی طرف رجحان ہے, آپ کے دوستوں کا اتنا نہیں ہو, 2 دوست ہو سکتا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ سب سے پہلی چیز, کیونکہ میں جو دیکھتا ہوں نوجوانوں میں سب سے جو کمی ہے وہ نمازوں کی, نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑنے کا ایک طریقہ ہے. اگر آپ اس سے جڑ جاؤ گے نا, آپ شروع وہیں سے کرو, آپ ہر چیز چھوڑ دو, انشاءاللہ ساری چیزیں اسلام میں ہیں اور ہر چیز کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جتنا قریب ہو سکتے اتنا قریب ہونا آپ نے. اچھا فرحان, یہاں پہ ایک چیز, علی کی بات تو ہم نے سنی, علی کا پوائنٹ آف ویو بھی دیکھا اس حوالے سے کہ اس کو کیا مسائل ہیں, کیونکہ نوجوان ابھی علی اور بولیں گے اس بات پہ, کیونکہ ہمیں علی کی طرف سے بات سننی ہے. علی کے ہم نے نوجوانوں کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس کے مسائل کو بتا رہے ہیں. لیکن علی میں ایک بات کہوں دوست, دیکھو میں بھی یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا تو نہیں کہہ سکتا میں, ہم دونوں تو کر رہے ہیں. اچھا, ہم دونوں کا مسئلے تو ہم کہتے ہیں سب سے جا کے, ہر پلیٹ فارم پہ جا کے کہتے ہیں کہ جی یوتھ کے ساتھ یہ مسئلے ہیں, ہمارے ساتھ یہ مسئلے ہیں, ہماری بات سننے والا کوئی نہیں. لیکن یار کبھی ہم نے اپنے گریبان میں خود جھانک کے نہیں دیکھا کہ ہمارا کیا رویہ ہے, ہماری کیا اقدار ہے, ہم کس طرح بیہیو کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر, کیا ہم مسلمان ہونے کا کردار صحیح طرح ادا کر رہے ہیں. نہیں مطلب بات تو وہی ہو جاتی ہے. مطلب اب جیسے ابھی کچھ ٹائم سے میں نے نمازیں شروع کر دی, پہلے میں بالکل نمازیں نہیں پڑھتا تھا, ابھی مسجد میں جا کے 5 وقت ماشاءاللہ سے پڑھنا شروع کر دی ہیں. لیکن اب وہی ہے نا, ہر کوئی اتنا اسٹرانگ, ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب وہ کہیں کیفے میں بیٹھے ہوئے ہیں, شیشہ ویشہ پی رہے ہیں, ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب ایک اٹھ کے جائے گا تو وہ سارے اس کو روک لیتے ہیں نیچے. اب تو وہی ہوتا ہے نا, سارا انوائرمنٹ جو ہوتا ہے, پیئر پریشر ہی مین چیز ہے, وہ روک دیتی ہے بندے کو, تو بندہ وہیں رک جاتا ہے. بندے کو اسٹرانگ ہونا چاہیے خود ہی. علی نے بہت بات کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بولی کہ بندہ دیکھے کہ وہ دوست کس طرح کے بنا رہا ہے, کیونکہ وہ بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ بندہ, بیکاز آج کل یہ بھی ہوتا ہے بندہ دین پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتا ہے دوستی پر. اور یہ بات ہمارے ینگسٹر کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یار آئی ایم یور بیسٹ فرینڈ, میں تمہارا بہترین دوست ہوں, لیکن آئی ایم سوری میں اپنی فیتھ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا, میں اپنے ایمان پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا, صرف تمہاری انٹرٹینمنٹ کے لیے, صرف تمہاری تفریح کے لیے. جب میں دین کی طرف تھوڑا آ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے ساتھ جو دوست تھے, ہم لوگ اس وقت کالجز سے جب نکلتے تھے وغیرہ, تو مجھے اس وقت نماز شروع کی تھی ماشاءاللہ, تو مجھے عجیب لگتا تھا یار یہ دونوں جو ہیں وہ ایک کوئی ایک بینڈ میں ہے, کوئی ایک وہ سنگر ہے, کوئی گٹارسٹ ہے, کوئی اور دوسرا وہ ساتھ ہے, تو اس میں کیسے بولوں کہ میں نماز میں, ابھی مسجد آ گئی, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, تو میں کیسے اتر جاؤں. مگر پھر میں نے بولا نہیں, دیکھو وہی بات آ گئی کہ دیکھو اگر اللہ کے لیے میں نے نماز پڑھنی ہے, میں نے ان کے لیے نہیں پڑھنی. تو میں اچھا جب میں اترا تو مجھے مطلب یقین نہیں آ رہا تھا کہ ساتھ والا بھی اترا, یار تم اتر رہے ہو تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں, باقی 2 نہیں اترے, لیکن 5 منٹ کے لیے ان کو انتظار بھی برا نہیں لگا. اور ایسے جب میں نے 2-3 دفعہ گیا تو پیچھے والا بھی, جیسے میں ایگزامپل دے رہا ہوں, وہ بھی آگے بڑھ کر آیا. انوائرمنٹ سے بہت فرق پڑتا ہے. ایگزامپل یہ ہے نا کہ یار میں اپنے گھر پہ جتنی جم کی ایکسرسائز مشینز رکھ لوں, لیکن جو میری موٹیویشن جو جم میں آئے گی ایکسرسائز کرنے کی, وہ گھر پہ نہیں آئے گی. تو بہت ضروری ہے کہ ہم یہ بھی ہے کہ علی یار دوست دیکھ کے بنانے چاہیے. اور سب سے پہلے تو چیز ہے یار, مطلب آپ سب چیز چھوڑو, آپ اپنا ایک کمیونیکیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ میں آپ کے تیرے راستے پہ چڑھنا چاہتا ہوں اور میں کمزور ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ میں اگر سارا معاملہ تو اگر میرے حوالے مجھے چھوڑ دے گا تو ہو سکتا ہے میں ڈیویٹ ہو جاؤں, میں راستے سے ہٹ جاؤں, کہ اے اللہ میں تیرے سے ہدایت کی درخواست کرتا ہوں. اور جو قرآن بھی ہمیں یہ بات ہوتی ہے کہ ہدایت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے گائیڈ کریں. دعا اتنی ضروری چیز ہے. دعا آپ نے بولا یہ, اب اگر مطلب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو چیز جوڑتی ہے, جو مغز ہے ہمارے جس کے بولتے ہیں نا کہ دین کا, وہ دعا میں. آپ دعا مانگو, آپ ہر چیز چھوڑ دو, آپ دعا مانگو گے, آپ کی ہر جگہ انشاءاللہ. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم یوتھ کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری یوتھ کو ایک نئی راہ دے اور ان کو اچھے راستے پہ چلائے, تو ہم حاصل کر سکتے ہیں. ہم یوتھ کے لیے دعا کریں گے تو شاید ہماری بہتری ہو جائے, لیکن یوتھ اپنے لیے بھی تو دعا کرے نا. لیکن ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مسلمان کی سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے نا, وہ والی دعا قبول ہوتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگتا ہے. تو ہم لوگ کو مانگنی چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جنا کہ ہماری زندگی میں جہاد یہی ہے ہمارا کہ ہم لوگ جو ہے اس کوشش میں لگے رہے کہ اپنے آپ کو بہتر کریں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بہتر کریں. مطلب کوئی ایسا نہیں کہ ہم لوگوں کو جج کرے کہ یار اس کی داڑھی نہیں ہے, اس کی داڑھی نہیں ہے, تو یار اس سے بات پوچھنی چاہیے. اس نے کوئی کسی سے بھی حکمت کی بات سیکھ سکتا ہے. فیضان نے مجھے اتنی کافی 2-3 باتیں اتنی اچھی بتائیں, اور یہ جب ہم تھوڑے دن پہلے بات کر رہے تھے, آپ اپنے بھانجے کے بارے میں بتا رہے تھے کس طرح وہ ایجوکیشن ہے اور ان کی اپنی نالج کے بارے میں, تو ہم لوگ شاید دیکھیں کہ یار بندے کے پاس داڑھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ دین سے بہت دور ہے. کسی کی طرف ایک دم سے بلیم بھی نہیں کرنا چاہیے, کس کو ہدایت دے دے, وہ ہم سے ہماری بڑائی
बड़ाई थोड़ी कि हम अल्लाह की मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह की बड़ाई कि अल्लाह ताला हमें बुलाता है मस्जिद में। आजकल तो बल्कि उल्टा हो रहा है, जिसकी दाढ़ी है वही नजर आता है गलत काम करते हुए ज्यादातर मुझे। सोल अंडरस्टैंडिंग कि यार वो रखी चीज किस लिए, आप बिजनेस में देखो। इसलिए तो मैं ये बात बोलता हूँ टू अ सर्टेन एक्सटेंड, ये बहुत सही बात भी है कि लोग दीन से टर्न ऑफ होते हैं कि बोलते हैं यार ये देखो यार दाढ़ी रख के बेईमानी कर रहा है, यार इसका इखलाक इस तरह का है, तो यार फिर इससे बेहतर तो हम ही हैं। तो हमारी हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरे पे ना डालें, लेकिन हम देखें कि अगर दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी यार मैं वो कमी को पूरी करने की कोशिश करूँ, क्योंकि अल्लाह ताला मेरे से मेरा तो सवाल पूछेगा ना, दूसरों का तो सवाल नहीं पूछेगा। इसी बात में मुझे वही बात आई कि आपने सोहबत की बात की ना, एक सही मुस्लिम में एक हदीस है अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि वो बताते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी एग्जांपल दी। उसका मैं मफ़हूम बताता हूँ, एग्जैक्ट हदीस शायद मैं पूरा नहीं बता सकूँ, कि अच्छी सोबत और बुरी सोबत की एग्जांपल ऐसी है कि जो इत्र की दुकान पे जाए, जो इत्र की दुकान पे जाएगा भले वो इत्र ना भी लगाएगा ना, खुशबू साथ लेके आएगा, और जो लोहार के पास जाएगा वो लगा हुआ है उधर, ये तो धुआं जब उठेगा ना तो कालक आएगा या बदबू साथ लेके जाएगा। अच्छा, ये बात तो आपने दीनवी एतबार से की सोहबत के हवाले से, लेकिन अगर मैं मुआशरती बात करूँ, दुनियावी बात करूँ सोहबत के हवाले से, तो हमारे दोस्तों में, हमारे यंगस्टर्स में एक चीज़ नई नज़र आने लगी है जो काफ़ी अरसे से है कि गेम्स का जो एक रुझान है ना इनके ऊपर, वो बड़ा बढ़ता जा रहा है, इनकी जहनियत के ऊपर भी, इनकी ज़िंदगी के अंदर भी। कि शायद इनका भी ताल्लुक हो इस गेम से। अमूमन आजकल आप सुनते होंगे गेम बड़ा मशहूर है काउंटर स्ट्राइक, और एक और दूसरा गेम डोडा है, या इसके अलावा वो फेसबुक पे हम फर्म विला जो एक गेम देख रहे हैं, ये तमाम गेम बड़े स्ट्रेटजिकल गेम है। इनके अंदर एक स्ट्रेटजी यूज होती है कि आपको किस तरह अपने मिशन को अचीव करना है, अपने गोल्स को किस तरह अचीव करना है। फैसल मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन इंशाअल्लाह एक ब्रेक मैं तो चाय भी पी लूं।